بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں نماز سے متعلق ایک بہت اہم مسئلہ بیان کیا جائے گا جس کی طرف عموماً لوگوں کی نظر نہیں جاتی اور اس پر سے صرف نظر کرنے کی وجہ سے ہماری نمازیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ آج کی ویڈیو بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہونے والی ہے۔ اپنی نمازوں کو بچانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو بالکل سکپ مت کیجیے گا۔ محترم ناظرین، اکثر اوقات مکمل وضو کرنے کے باوجود ہماری طہارت نہیں ہوتی اور وضو کرنے سے پہلے استبراء نہ کرنے کی وجہ سے ہماری نماز بھی نہیں ہوتی۔ استبراء واجب ہے۔ جس طرح نماز میں کوئی واجب چھوٹ جائے تو پھر سجدہ سہو کرنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ نماز نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے استبراء اگر نہیں کیا تو بھی نماز نہیں ہوگی۔ استبراء کیا ہے؟ استبراء چھوٹا پیشاب کرنے کے بعد اس جگہ کے مکمل خشک کرنے کو کہتے ہیں۔ پیشاب کرنے کے بعد اگر اس جگہ کو مکمل خشک نہ کیا جائے تو طہارت کامل نہیں ہوتی۔ طہارت کامل نہیں تو وضو کامل نہیں، وضو کامل نہیں تو نماز نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے اکثر لوگوں کی عبادتیں ان کی طہارت کی وجہ سے منہ پر دی ماری جائیں گی۔ اکثر عذاب قبر پیشاب کی بے احتیاطی کی وجہ سے ہوں گے۔ پرانے وقتوں میں لوگ پیشاب کو خشک کرنے کے لیے خشک مٹی استعمال کرتے تھے۔ آج کل کے 95% لوگ، جن میں مرد و خواتین دونوں شامل ہیں، پیشاب کو خشک کیے بغیر ہی جلد بازی میں پانی بہا کر کپڑے پہن لیتے ہیں اور بعد میں پیشاب کے قطرے نکل کر کپڑوں کو ناپاک کرتے رہتے ہیں۔ محترم ناظرین، پانی کی ٹونٹی بند کر بھی دیں تو تھوڑے تھوڑے قطرے نکلتے رہتے ہیں، اور یہی حال انسان کے یورینری بلیڈر یعنی مثانہ کا ہے۔ مثانہ پیشاب کرنے کے فوراً بعد خالی نہیں ہوتا۔ پیشاب کی نالی جو خواتین کی نسبت مردوں میں قدرے بڑی ہوتی ہے، اس کے اندر کچھ قطرے رہ جاتے ہیں۔ جیسے ہی مرد یا عورت کھڑے ہوتے ہیں تو پریشر کم ہو جانے کی وجہ سے آپ کے پیلوک مسلز ریلیکس ہوتے ہیں اور پیشاب کے قطرے جو نالی میں موجود تھے باہر کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لہذا جلد بازی نہ کریں اور فوراً کھڑے نہ ہوں، بلکہ اس بات کی اچھے سے تسلی کر لیں کہ آپ کا مثانہ بالکل خالی ہو چکا ہے۔ اب ہم آپ کو استبراء یعنی کہ مثانہ کو اچھی طرح سے خالی کرنے کا طریقہ بتائیں گے۔ مثانہ کو اچھی طرح سے خالی کرنے کے لیے جسم کو ہلکے سے اوپر نیچے کی طرف جنبش دیں اور ساتھ میں مصنوعی طور پر کھانسیں۔ اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ اندرونی طور پر پریشر پیدا ہوگا اور دوسرے اس سے مسلز بھی ریلیکس ہوں گے۔ یہ عمل باقی ماندہ پھنسے ہوئے قطروں کو جلدی باہر نکالنے میں معاون ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ 2 سے 3 مرتبہ بائیں پاؤں پر زور ڈالیں، پھر ٹیشو سے پیشاب خشک کر کے پانی استعمال کریں، پھر دوبارہ ٹیشو استعمال کر لیں تو بہتر ہے، نہ کریں تو کوئی مذائقہ نہیں۔ اب جو پانی کپڑوں کو لگے گا وہ ناپاک نہیں ہوگا۔ صوفیاء فقہا سب سے زیادہ وقت اپنی کامل طہارت پر لگاتے اور ہم سب سے کم وقت اسی کام پر لگاتے ہیں جو بنیاد ہے روح کی پاکیزگی کی، قلب کے سکون کی۔ ہمیں اس معاملے میں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے، کیونکہ جب تک جسم پاک نہیں ہوگا تو کوئی عبادت بھی قبول نہیں ہوگی اور نہ ہی دل کو سکون مل سکے گا۔ ہمیں اپنی عبادتوں میں لطف اور آسودگی کیسے نصیب ہو جب طہارت ہی صحیح طرح سے نہ کی گئی ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اللہ خوب پاک ہونے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ محترم ناظرین، آج جو ہمارے گھروں میں بے سکونی، معاملات کا صحیح نہ ہونا اور طرح طرح کی پریشانیوں کی یلغار ہے، تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم خود کو اچھی طرح سے پاک صاف نہیں کرتے۔ ناپاک جسم شیاطین اور شریر جنات کا آسان شکار ہوتا ہے۔
پھر شیاطین سارا دن جادو پڑھ پڑھ انسان کے کانوں میں پھونکتے ہیں، جس کی وجہ سے وسوسے پیدا ہوتے ہیں، دلوں میں بے سکونی، غصہ اور حسد جیسے جذبات پنپنا شروع ہو جاتے ہیں، میاں بیوی کے تعلقات میں دراڑیں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں، الغرض سارا معاشرتی ڈھانچہ اس چھوٹی سی غلطی سے تباہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ اب ہم آپ کو حدیث کی روشنی میں پیشاب یا پخانہ کرنے کی 4 ہدایات بتائیں گے۔ نمبر 1، قضائے حاجت کے وقت منہ کس طرف کیا جائے؟ قضائے حاجت کے وقت اس طرح بیٹھا جائے کہ قبلے کی طرف منہ نہ ہو اور نہ ہی پیٹھ۔ یہ حکم قبلہ کے ادب و احترام اور تقدس کی خاطر ہے کہ کوئی بھی ذی شعور انسان جو لطیف اور روحانی حقیقتوں کا ادراک کرنے والا ہو، وہ اس موقع پر کسی مقدس اور محترم چیز کی طرف منہ یا پشت کرنے کو بے ادبی شمار کرتے ہوئے اس طرز کے اپنانے سے گریز کرے گا۔ نمبر 2، استنجا کس ہاتھ سے کیا جائے؟ دوسری ہدایت یہ دی گئی کہ اس عمل کے لیے اپنا دایاں ہاتھ نہ استعمال کیا جائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر فوقیت دی ہے۔ اس ہاتھ کو اعلیٰ، محترم، مقدس، صاف ستھرے اور نفیس کاموں کے لیے تو استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن گھٹیا اور رذیل کاموں کے لیے نہیں۔ چنانچہ دائیں ہاتھ کے شرف و احترام کی وجہ سے استنجا کرتے ہوئے استعمال نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 3، کتنے ڈھیلوں سے استنجا کیا جائے؟ استنجے کے لیے کم از کم 3 ڈھیلوں کو استعمال کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عام طور پر صفائی 3 پتھروں سے کم میں صحیح طرح سے نہیں ہوتی، اس لیے حکم دیا گیا کہ 3 پتھر استعمال کر کے اچھی طرح اور مکمل صفائی کی جائے۔ چنانچہ اگر کسی شخص کی صفائی 3 پتھروں سے حاصل نہ ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 3 سے زائد پتھر استعمال کرے تاکہ کامل صفائی ہو جائے۔ حدیث مذکورہ میں پتھر کا ذکر کیا گیا ہے کیونکہ وہ اس زمانے میں ملنے والی ایک عام چیز تھی۔ موجودہ دور میں شہروں میں بنے ہوئے پختہ بیت الخلاء میں ٹوائلٹ پیپر استعمال کیا جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اس طرح سے ہر وہ پاک چیز جس سے صفائی کا مقصد حاصل ہو اور جسم کو اس سے نقصان پہنچنے کا خدشہ نہ ہو تو وہ اس کام کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے۔ نمبر 4، چوتھی ہدایت یہ دی گئی کہ استنجا کے لیے کسی جانور کی گری پڑی ہڈی یا ان کے خشک فضلے کو استعمال نہ کیا جائے۔ دراصل اس طرح زمانے جاہلیت میں کر لیا جاتا تھا، حالانکہ یہ فطرت سلیمہ کے خلاف ہے۔ امید ہے کہ آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ استبراء کیا ہے اور استبراء کیسے کیا جانا چاہیے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کا پیارا نام الباسط ضرور ٹائپ کریں، جس کے معنی ہیں خوشحالی دینے والا۔